जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ बैठने का, बाइबल स्टडी करने का। उम्मीद रखती हूँ कि होली बाइबल की बातें आपको बहुत कुछ सिखा रही होंगी, जैसे मैं सीख रही हूँ। मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी वो बात जो है आपको समझ आने लगी है कि खुदा के मुकद्दस कलाम के बगैर हमें ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं मिल सकता। हमारी जो सोचें वो उलझी रहती हैं खुदा के मुकद्दस कलाम के बगैर। और आज मैं बात करना चाहूँगी, जैसे रोज़े चल रहे हैं फास्टिंग पे, तो इनकरेज करना चाहूँगी इस कलाम के हवाले से कि किस तरह से हम देख सकते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम से जो खुदा के अपोस्टल्स थे, कैसे उन्होंने हिस्ट्री को बदल के रख दिया और किस तरह उन्होंने रोज़े रखे, लीडर्स के लिए रखे, कैसे उनको मुनादी करने के लिए आगे भेजा। आज हम इस पर भी गौर करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे पहले हम और बातें करें। हम अपने मसाया को अपने साथ देखना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं, खुदा के रूह से सीखना चाहते हैं, बाप से मिन्नत करते हैं। मेरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते खुदा। ऑन दिस मॉर्निंग लॉर्ड, आई जस्ट कम बिफोर यू by the power of the blood of Lord Jesus. हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदा। तेरे बेटे यीशु के लहू की कुदरत और कुव्वत से तेरे पास आते हैं खुदा, क्योंकि तेरे बेटे यीशु का लहू ही हमें खुदा तेरे तक पहुँचने देता है और तुझसे बात करने देता है। यीशु अपने लहू में हमें छुपा ले, सर से लेके पाँव तक। और जितने अजीज़ मेरे साथ, जितनी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई, जितने हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, बच्चे खुदा, बेटे बेटियाँ इस कलाम को सुन रहे हैं खुदा, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ खुदा। जैसे खुदा तो अपने कलाम से तो हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देता है खुदा, तो हमारी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट लेके आता है। मेरी दुआ है खुदा आज के इस कलाम से हम नया सीखें, हम अपनी ज़िंदगी को, रूहानी ज़िंदगी को और मजबूत और बेहतर बना सकें। बाप तेरे सामने सारी बातों को रखती हूँ खुदा, क्योंकि तेरे हाथ में सारी तमाम बरक़ात है जिससे खुदा हम आगे बढ़ सकते हैं। सो खुदा बाप इस वक्त खुदा ये सारे तमाम जितने भी कलाम के पैसेजेस पढ़े जाएँ खुदा, जितना भी मुकद्दस कलाम शेयर किया जाए खुदा, हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम करे। जितने भी हमारे बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं खुदा, उनके दिल में आरज़ू है कि वो तुझे जाने, उनके दिल में ये चाहत है कि तेरे लिए कुछ करें। बाप मैं मिन्नत करती हूँ, तो इस कलाम में से मुझे और तमाम अजीज़ों को सिखा खुदा। हम इस लायक नहीं खुदा तेरा नाम ले सकें, लेकिन तो अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम से हमारे लबों से खुदा तू प्रस्तिश लेता है, तुम्हारे लबों से अच्छी बातें खुदा सुनना चाहता है। सो बाप इस वक्त तेरा सहारा चाहिए खुदा, तो हमें अपने पास बिठा और सिखा खुदा, तेरे कलाम को हम सीखें, जानें और तेरे दिल की गहराई जो है उसे जान सकें, तेरे दिल के अंदर हम जा सकें खुदा, और जाने कि कितना तू ब्यूटीफुल है, तो कितना पाक है, तो कितना हमारा है खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदा। तेरी मुस्कुराहट, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में गड़ी रहे खुदा। खुदा उससे कोई ना हमसे छीन सके। हम शैतान की सारी देखी अनदेखी गुफ्त और ताकतों को, कन्फ्यूजन की स्पिरिट को, डाउट की स्पिरिट को, शक की बदरू को हम यीशु नाम से बांध कर थागड़े में फेंकते हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा हमारी मदद कर और खुदा इस वचन से हमें सिखा, हमें पढ़ा और यीशु के पास ले चल। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, तेरे बगैर हम कुछ नहीं, और तुझी से ही खुदा हम जुड़े रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तू वो बाप है जिसने खुदा हमारी निजात का इंतज़ाम किया, जिसने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्श दी। यीशु के नाम में खुदावंद हमारी दुआ को सुनो और कबूल करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। इट्स ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग। बेशक दुआ हो, खुदा का कलाम हो, गीत गाना हो, यीशु के पास बैठने का कोई भी मौका हो तो हम उसे छोड़ते नहीं, है ना। ये सच बात है कि जीसस की बातें जहाँ हो रही हो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सुना रहा हो यीशु की बातें, और ख़ास तौर पे अगर वो रूह से मामूर है तो उन बातों का और भी ज़्यादा गहरा हमारी ज़िंदगी पर असर होता है। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेंगे और वही इस कलाम को सुनाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे अंदर, हमारे अबव वो कुव्वत है जो बेशक हमें लगे कि बाइबल बहुत डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, लेकिन जब वो हमारे साथ है, यानी कि खुदा का रूह, खुदा बाप, खुदा बेटे हमारे साथ हैं, तो हमें सारी बातें समझ आएंगी। तो आए जो पाक रूह से मिन्नत करते हैं कि हमें कलाम को सिखाए। बट यू मस्ट हैव द होली बाइबल। ये होली बाइबल
موزیس کا آج میں نے لیا ہے. یہ بائبل آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں پھر سے آپ کو کہتی ہوں، بے شک جتنا مرضی آپ ٹی وی لگا کر سنیں، جتنے مرضی خدا کے خادموں سے آپ کلام سنیں، جب تک آپ خود بائبل کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ خود نہیں اپنے منہ سے جو بولیں گے، اپنی زبان کو استعمال کریں گے دعا کرنے کے لیے، آپ کو جواب نہیں ملے گا. سو اس لیے خدا کے کلام کو لیں، اس کو میرے ساتھ جیسے میں بیٹھی ہوں، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں اپنے لیونگ روم میں، ایک چھوٹا سا ٹیبل جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیں اسے بائبل کے لیے. بس اس کے اوپر صرف بائبل، نوٹ پیڈ ہو، یا آپ کی گلاسز اگر آپ جیسے مجھے چاہیے ہوتی ہے اپنی اسپیکٹیکلز، تو یہ اس کے علاوہ اس ٹیبل پہ کچھ نہ آپ رکھیں، تاکہ آپ ادھر ادھر بائبل رکھیں، پھر اس کو ڈھونڈتے رہیں اور جو ہے ٹائم نکل جائے، اور جو ہے کلام کے لیے جب آپ بیٹھیں تو آپ سمجھ بھی نہ سکیں. سو عزیزو، سب سے پہلے بائبل لینا ہے، نوٹ پیڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس، پین ہونا چاہیے، اور جو عزیز ہمارے نہیں پڑھ سکتے وہ بے شک بہت دھیان سے سن سکتے ہیں. پرووائڈنگ کے کمرے میں خاموشی ہے، اور خدا کے کلام کو ہم نے عزت دینی ہے، احترام دینا ہے، تو بڑی جو ہے نیت کے ساتھ اسے سننا ہے، تاکہ ہم خدا سے بہت ساری باتیں جان سکیں. یہ نہیں کہ اس کان سے سنا اور اس سے نکل گیا، دوسرے کان سے نکل گیا، ایسا نہیں کرنا. کیونکہ جب یہ پیغام تیار کرتے ہیں خدا کے خادم تو بہت محنت لگتی ہے، اس میں بہت خدا کا روح ہوتا ہے. بہت سارے عزیز جو ہے فاسٹ کرتے ہیں، پرے کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ انہیں مقدس کلام سمجھ آئے. مجھے بھی پہلے نہیں سمجھ آتا تھا، اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، میں بار بار نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھتی تھی. اگر میرے بائبل کو دیکھیں گے تو نیو ٹیسٹمنٹ کے پیجز جو آلموسٹ رپ ہوئے ہیں، مطلب اتنے زیادہ وہ کرش اور پھٹے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن جیسے جیسے میں نے خدا کے پاس بیٹھنا شروع کیا اور خدا کے پاک روح سے پوچھا، میں نے کسی خادم سے پوچھا کہ کس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے خدا کے روح کو بلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں خدا کے ہولی اسپرٹ کی انسپریشن سے لکھی گئی ہیں. سو کوئی بھی پروگرام آپ گلوری ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، بے شک وہ ریپیٹ میں ہو، اس میں خدا ہے، اس میں خدا کی محبت ہے. اگر آپ خدا کو، خدا کے کلام اور اس کی محبت کو جانتے ہیں، تو پھر آپ کسی پروگرام پہ تنقید نہیں کریں گے، کسی پروگرام پہ جو ہے آپ ناک نہیں چڑھائیں گے، آپ برا بلا نہیں کہیں گے. کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کے لیے کچھ کہتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ خدا کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں. سو ہمیں خدا کے کلام کا بہت احترام کرنا ہے. اگر نہیں سمجھ آتا، جس سے کسی کا نمبر آپ کے پاس ہے، کسی پاسٹر کا، کسی بہن کا جو بہت پرانی کرسچن ہے، اسے کلام آتا ہے، آپ اسے سیکھ سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی بہت جلدی ججمنٹل نہ ہو، کیونکہ گلوری ٹی وی پہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جو کسی بھی ویور کو کوئی موقع دے کہ یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کہا یا یہ انہوں نے غلط کہا. سو میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا کی سچائی سے ہم واقف ہیں، اس نے خود ہمیں واقف کروایا ہے، اس لیے ہم خدا کا کلام جو ہے آپ تک لا سکتے ہیں. فاسٹنگ پہ بات کرتے ہیں. روزے بے شک جو مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ رکھ بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی رکھ رہے. دیٹس اوکے، دیٹس بٹوین یو اینڈ گاڈ. اور روزے جو ہیں ہم کسی وقت بھی، کسی جگہ پہ بھی، کسی موقع پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت ساری اسٹڈی آلریڈی مل چکی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی، کہ بہت سارے ہر سال ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بٹ اٹس گڈ ٹو پٹ سم ٹائم اسائڈ. جو ہولی ٹائم یعنی کہ پاک وقت خدا کے لیے ٹھہرایا جانا چاہیے، ہمیں رکھنا چاہیے اس بات کا خیال کہ ہمیں جو ہے فاسٹنگ کے لیے. اور میں مطلب آئی ایم کائنڈ آف ویک ان دیٹ ایریا، آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو، کہ میں نے جب خدا کے پاس آئی تو میں نے 90 دن تک روزے رکھے، 3 months 6 months تک رکھے. لیکن obviously right now I find it difficult to fast, but that doesn't mean to say I don't fast. لیکن یہ ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق مجھے سمجھ ہے کہ خداوند کے کلام کے مطابق کہ مجھے کب روزہ رکھنا چاہیے، کس وقت رکھنا چاہیے اور کس مقصد کے لیے رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے میں اپنے آپ کو ضرور اویلیبل کرتی ہوں. بٹ آئی ایم ناٹ سورٹ آف سیئنگ کہ میں کنٹینیوسلی 40-40 روزے رکھ پا رہی ہوں یا رکھتی ہوں، کیونکہ میری جو سمجھ ہے خدا کے مقدس کلام سے یہی ہے کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے روزہ رکھوں. اگر میں نے خدا کو ناراض کیا ہے، خدا کو اپسیٹ کیا ہے، جیزس سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، تو مجھے اسے واپس جوڑنے کے لیے مجھے ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے پھر سے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. بٹ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے ایک لمحہ کے لیے، یہاں تک کہ میرے خوابوں میں بھی اس نے نہیں مجھے کبھی اکیلے ہونے دیا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے. اور جہاں تک میں اپنی واک کا، خدا جی کے ساتھ چلنے کا سمجھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میں
بہت کمزور ہوں لیکن روز اس کی طاقت سے، روز اس کی قوت سے جو ہے میں آگے بڑھ پاتی ہوں. سو اگر یہ کانفیڈنس آپ کے اندر ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ریلیشن شپ ٹوٹلی پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ، ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ میں اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن ہمارے خداوند پرفیکٹ ہیں. وہ جب ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری غلطیوں کو وہ سدھارتے جاتے ہیں. روز جیسے رسول قوت لیتے، طاقت لیتے، خدا سے سیکھتے، اسی طرح سے میری بھی زندگی ہے. بے شک ہم بہت سارے ڈفرینٹ کہتے ہیں کہ باتوں کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ خدا کے ساتھ جب کئی بار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا سے دور ہو گئے، جب آپ نے کوئی غلطی کیا، تو آپ پھر سے توبہ کریں، روزہ رکھیں، دعا کریں. یہ 3 چیزوں کو جب آپ کریں گے تو خدا کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ ریسٹور ہو جائے گی. تو خدا کے مقدس کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے اور بھی بہت سارے مطلب موقع ملیں گے آپ کو. لیکن ایک بات کو میں نے جب غور کیا کہ ہم خداوند کے واپس آنے کے لیے روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ for our king's return، یعنی کہ جو ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا خداوند کا خدا ہے، جیزس کے واپس آنے کے لیے ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ظلم ہو رہا ہے، کتنے اتیاچار ہو رہا ہے، کتنی جانیں ضائع جا رہی ہیں، مسیحیوں کو کتنا پرسیکیوشن مل رہا ہے، بچے سفر کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں ہم اس وقت جو ہے اپنے مسیح کے آنے کے لیے روزہ رکھ سکیں؟ تو میں دیکھنا چاہوں گی خدا کے مقدس کلام سے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کے لیے بھوک ہے، ہم خدا کے لیے بھوکے ہیں، ہم خدا کو اور قریب سے جاننا چاہتے ہیں. ایک بہت پیاری شخص جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، بہت کو اینا جس کا نام تھا، جو فناؤل کی بیٹی تھی. دس وی فائنڈ ان دا نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروفیٹس اسے کہا جاتا تھا، وہ نبیہ تھی. اینا کے نام سے وہ جانی جاتی تھی اور فناؤل کی بیٹی تھی. اور خاص طور پہ وہ اس کی ایک یہ اور خوبی تھی کہ وہ عاشر کے قبیلے کی بیٹی تھی. تو اس لیے بہت ساری وہ اس کی عمر ہو چکی تھی، بزرگ تھی، اور بے شک اس نے صرف اس کی جو شادی جب ہوئی تھی تو 7 سال صرف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ پائی تھی. اس کے بعد وہ جو تھی ودوا ہو گئی. اب جو اس کی جو تھی عمر تھی وہ 84 سال 84 ایئرس اولڈ ہو گئی تھی، اور وہ ٹیمپل میں کام کرتی تھی. اور اس نے کبھی بھی ہیکل کو نہیں چھوڑا تھا. اس نے جب سے وہ ودوا ہوئی تو اپنے ساری زندگی جو تھی خدا کی خدمت میں، ہیکل میں یعنی کہ ٹیمپل میں، مندر میں گزار دی. یہ ہمیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دن رات روزے اور دعا میں ٹھہری رہتی. ایسی ہماری کمیونٹی میں بزرگ عورتیں ہیں جو واقعی بہت روزہ اور دعا میں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہم بیداری دیکھتے ہیں، جو ہم دعاؤں کا جواب دیکھتے ہیں، ایسے ہی بزرگ لوگوں کی دعاؤں کے سبب سے ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں خدا کا مقدس کلام بتاتا ہے کہ اینا جو تھی اس نے کبھی بھی ٹیمپل کو نہیں چھوڑا تھا اور دن رات خدا کی خدمت کرتی تھی. اور کیسے؟ روزے اور دعا کے ساتھ. اور اسی وقت جو تھا خدا نے کو وہ شکر گزاری دے رہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی جب ہم پیدائش کو دیکھتے ہیں تو اینا واز آلسو ون آف دیم جس نے خداوند کو کے دیدار کیے تھے. وہ انتظار میں تھی کہ خداوند جو ہے اپنی نجات یعنی کہ بنی اسرائیل قوم کو رومیوں کی حکومت سے چھڑائے گا، اس ظلم سے جو ہے انہیں چھڑائے گا. تو اس لیے جو ہے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں کیسے یہ واقعہ ہوا. آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھ سکتے ہیں. خدا کے لیے جو تھے لوگ بہت اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے اسے ملنے کے لیے، اسے پانے کے لیے. لیکن اس کے لیے خدا نے جو تھا، ایون ان دی اولڈ ٹیسٹمنٹ the prophets used to pray and fast, seek the Lord for everything. تو آج اگر ہمیں بھی ہے کہ خداوند تو جلد واپس آ، خداوند تو ہماری زندگیوں میں سے وہ کام لے تاکہ تیرا آنا جلدی ہو، تو ہم جو ہے اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. لوکا رسول کی انجیل اس کا چیپٹر 2 جو ہے اور اس کی 36 to 38 اگر میں نکال لوں، میرے ساتھ آپ بھی نکالیں. لوکا رسول کی انجیل گاسپل آف لوک چیپٹر 2 verse 36 to 38 دیکھتے ہیں. اس میں there was also a prophetess Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. پوری بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو نبیہ تھی یہ انتظار میں تھی دعا اور روزے کے ساتھ کہ کب خدا جو ہے جو نجات یعنی کہ نجات، سیلویشن، ریڈیمشن جو تھی بھیجنے والا تھا خدا، کب وہ آئے گی. تو اس عورت نے اپنی آنکھوں سے اس نجات کو یعنی کہ لارڈ جیسس کو دیکھا. تو یہ جب خداوند یسوع مسیح کو ماں مریم اور یوسف مندر میں لے کر آئے. آگے ہم بڑھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دعا اور روزے سے اس نے خدا کی نجات کو دیکھا.
देख लिया। दुआ और रोज़े से उसने लॉर्ड जीसस को इमीडिएटली पहचान लिया। हालांकि हैकल में, मंदिर में बहुत सारे बच्चे आते होंगे, लेकिन इस औरत ने जिस मकसद के लिए वो दुआ कर रही थी उसने उसे देख लिया। अब हम देखते हैं क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बट वंस अगेन मैं फिर से रिमाइंड करवाती हूँ, नॉट नेसेसरी यू हैव टू फास्ट ड्यूरिंग दीज 40 days, पर आप किसी वक्त भी रोज़ा रख सकते हैं। सो बिब्लिकल फास्टिंग को अगर हमने देखना है तो मुकद्दस कलाम के मुताबिक द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 और इसकी 3री आयत में भी हम देख सकते हैं कि कैसे खुदा के रसूलों ने जो थे, जब उन्होंने रोज़ा रखा और कैसे दुआ करके जो खुदा के काम के लिए खादमों को रुखसत किया। सो रसूलों के अमाल कह लें या बुक ऑफ एक्ट्स, उसमें 13:3 में हम देख सकते हैं, बड़ा अच्छा हवाला हमें मिलता है, क्योंकि हमें देखना है कि मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदा के लोग जो थे किस तरह से रोज़ा रखते थे और किस मकसद के लिए रखते थे। 3री आयत में यूं लिखा है चैप्टर 13 में, So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. So देख सकते हैं कि खुदा के खादमों ने यानी जब दुआ और रोज़े में ठहरे तो उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए जैसे खुदा के रूह ने उनसे कहा था, उन्होंने अपने उन पे हाथ रख के दुआ की और उनको रुखसत किया। इसी तरह मत्ती रसूल की अंजील उसका 9 चैप्टर उसकी 15 आयत में यीशु प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि जब वो खुदा के पास चले जाएंगे, आसमान पे चले जाएंगे, तब जो है कलीसिया रोज़ा रखेगी। ये भी बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग खुदा के पास आते थे, जीसस के पास, और पूछते थे कि सारे लोग तो रोज़ा रखते हैं जो तेरे साथ चलते हैं। रसूल जो बने बाद में डिसाइपल थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि ये तो रखते नहीं है। खुदा ने कहा अभी इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुल्हा इनके साथ है, तो जब मैं चला जाऊँगा उसके बाद ये रोज़ा रखेंगे। तो ये एक और हवाला आप अपने टाइम में भी देख सकते हैं, इसे पूरी तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। फिर मैथ्यू 4:4 में भी लिखा है कि सिर्फ जो रोटी खाने से ही इंसान ज़िंदा नहीं रहता, बल्कि हर एक को फास्ट, ये खुदावंद जी ने जब बियाबान में जब वो 40 days का जब खुदावंद जी ने रोज़ा रखा, एक रोज़ा 40 दिन का, उस वक्त इब्लीस ने उनको आकर आजमाया, तो खुदा जी ने, जीसस ने उनको जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं कि इंसान रोटी खाए और ज़िंदा रहे, बल्कि हर एक वो वर्ड, हर एक वो जो शब्द है, जो कलाम है खुदा के मुँह से निकलता है, उसी से इंसान ज़िंदा रहता है। तो इस तरह से खुदावंद जी ने भी, यीशु ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा और उनको खुदा के कलाम के जरिए उन्होंने अबलीस को जो था जवाब दिया। सो दैट वाज अ रेवलेशन आल्सो फॉर द डेविल क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उसको मुंह तोड़कर जवाब दिया। तो इसलिए जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं और सही तरीके से सही टाइम पे रोज़ा रखते हैं और दुआ करते हैं, तो हम खुदा के जलाल को देखते हैं। दिस इज हाउ वी सी, खुदा की महिमा को, यीशु की महिमा को हम देखते हैं। तो इसलिए देख सकते हैं कि इज़रा का भी जो रोज़ा था 8:21 में भी देख सकते हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को जो अपने करीब लाने के लिए, अपने कानून सिखाने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए भी ये भी रोज़ा रखा गया था और लोगों को बचाया गया था। इज़रा 8:21 में भी पढ़ सकते हैं कि थ्रू फास्टिंग दे वर एबल टू ओवरकम। सो रोज़े के ज़रिए जो है हम अपनी जो मुश्किल है या हम जिस बात के लिए रोज़ा रख रहे हैं उस पर फतह पा सकते हैं। सो एक और बात है, खुदावंद जी ने कहा, तो आप खुदा के कलाम में हमें पढ़ते हुए पता चलता है कि दाई किंगडम कम, तेरी बादशाहत आए। तो खुदा की बादशाहत को लाने के लिए हम देखते हैं कि खुदावन जो है, खुदावन जी ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। मत्ती रसूल की अंजील में हम पढ़ सकते हैं कि वो उन्होंने सबको बताया कि जब तक तुम, इवन इन मैथ्यू 6 इफ वी लुक एट द स्क्रिप्चर्स वेरी केयरफुली, जीसस यीशु मसीह जो है रोज़े और दुआ को जो है बड़ी खूबसूरती से कनेक्ट करते हैं। और जो लॉर्ड्स प्रेयर है उसमें भी हम देखते हैं कि खुदा हम चाहता है कि हम दुआ में रहें और हम ये कहें कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरों को कसूर माफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। तो ये भी एक खूबसूरत दुआ है जो है खुदा जी ने हमें सिखाई है। तो अर्ली जो चर्च थी, जो पहली कलीसिया थी, इस दुआ को किया करती थी। when you fast, you start your day with the prayers, दुआ करनी है, फिर आपने जो भी खाना है खा के उसके बाद जो है आपने जो है रोज़ा रखना है। रोज़े के बाद आप मुझे पूछेंगे कितने टाइम का, कितने वक्त का, 24 घंटे का रोज़ा इज़ एक्चुअली रोज़ा। तो जो है रोज़ा आप जब रखेंगे तो उसके साथ साथ जो है जो एक्चुअली प्रॉपर रोज़ा है उसे आप रखेंगे, तो खुदा के मुकद्दस कलाम के साथ हम ये भी सीख सकते हैं कि जो पहली कलीसिया थी वो रोज़ा रखती थी, और जब रोज़ा रखती थी और वो साथ ये भी कहती थी मारानाथा, यानी कि हमारे खुदावंद दुआ, आ लॉर्ड कम, मारानाथा, ये उनका एक जो कहते हैं कि एक स्लोगन कह सकते हैं, ये एक नारा
कहते हैं, जिसे वो बोलते थे और कहते थे ए खुदावंद तू आ। सो देख सकते हैं कि रोज़े के ज़रिए जो है खुदावंद के आने की, खुदावंद का सेकंड कमिंग की हम इंतज़ार में हैं, हम रैप्चर के इंतज़ार में हैं। लेकिन इस बात के लिए भी हम दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद हमें समझा और सिखा कि किस वक्त में हम रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाबों के ज़रिए, ड्रीम्स के ज़रिए इस बात को सीख रहे हैं, खुदा ड्रीम्स के ज़रिए उनसे बात कर रहा है। तो सारी जो ये रोज़ा और दुआ रखने का मकसद यही है कि जो यीशु की दुल्हन है, मैं और आप जो है, उसे वो डिसिप्लिन करना चाहता है। जब रोज़ा हम रखते हैं तो हम शागिर्दों की तरह सीखते हैं, हम खुदावंद जी से हमेशा सीखते हैं, खुदा की तालीम से हम जुदा नहीं होते, अलग नहीं होते। जो क्रिश्चियन रोज़ा है, जो मसीही रोज़ा है, वो हमें खुदावंद के वापस आने के लिए जो है अंदर से तैयार करता है। अगर खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर दुल्हन तैयार नहीं है और दूल्हा आ जाए तो क्या उसको लेके जाएगा? नहीं, जो तैयार दुल्हन होगी वो ही दूल्हे के साथ जाएगी। सो ये भी रोज़ा जब आप रखते हैं तो याद रखें, आप इस मकसद के लिए अगर रख रहे हैं कि यीशु जब तू आए और मुझे अपने साथ लेके जाए। दैट इज़ अ वंडरफुल, आई थिंक, इंसाइट इनटू फास्टिंग। लॉट ऑफ पीपल फास्ट एंड दे थिंक मे बी दे कैन लूज वेट, कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट गिव अप कर दिया 40 दिन के लिए। आई मीन दिस इज, आई डोंट नो, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि 40 दिन के लिए चॉकलेट छोड़ दिया लेकिन आइसक्रीम खाते रहे, या फिर सिगरेट छोड़ दी तो कुछ और वाइन हल्का सा लेते रहे। सो ये कोई मतलब रोज़ा नहीं है। रोज़ा हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे जहन में, हमारे आसपास में, हमारी फैमिली पे उस रोज़े का इफ़ेक्ट होना चाहिए। एक बात यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, रोज़ा भी हमने खुदा की मर्ज़ी के साथ रखना है, मर्ज़ी के बगैर नहीं। एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ, एक बार एक खुदा के खादम को खुद ने बताया, कहते हैं कि उनकी जो खिदमत थी बहुत अच्छी जा रही थी। वो समझते थे बहुत मतलब चर्च में लोग भी आना शुरू हो गए थे, वर्शिप भी बहुत अच्छी होती थी, कलाम का भी बहुत असर हो रहा था, बच्चे जो थे संडे स्कूल, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। ऐसा होता है, एक टाइम आता है कि चर्च फुल होती है, चेयर्स भी मतलब नहीं मिलती, लोगों को बैठने के लिए खड़े होना पड़ता है, इतनी यानी चर्च भर जाती है। तो इस खादिम के साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत चर्च भरने लगा, बहुत लोग आने लगे, लोग अपनी टाइड्स एंड ऑफरिंग देने लगे, लोगों को कन्विक्शन होने लगा कलाम से कि हमें सच। मुझे से इज़रा ने जब बनी इसराइल कौम को इकट्ठा किया तो उन्होंने कहा रो मत, क्योंकि पता नहीं चल रहा था वो खुशी से रो रहे थे या हंस रहे थे। वो इतना मातम कर रहे थे कि ज़मीन हिल गई, इतना ज़्यादा वो रो रहे थे। मतलब एक कहने की बात है। तो उसने कहा, इज़रा ने कहा तुम जाओ अपना मुंह साफ करो, सर पे तेल डालो, खुशी मनाओ कि आज आपको खुदा के कलाम की समझ आ गई है। तो ये भी खुदा के खादिम ने देखा और वो बताते हैं कि उनकी चर्च जो थी इतनी ज़्यादा फ्लॉरिश होने लगी कि मतलब भर गई, इतनी उनके दिल में खुशी, एवरीथिंग परफेक्ट जा रहा था। तब उन्होंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा और खुदावंद हमें और जो है एल्डर्स जो है उनको और स्ट्रॉन्ग करे, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको और खुदावंद यानी कि अपने कलाम का मुकाशफा दे और वो ग्रोथ उनकी बड़े स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो उन्होंने सोचा कि मैं रोज़ा रखता हूँ, रोज़ा रखूँगा और वो भी 40 दिन का रोज़ा रखूँगा और जो है इसमें कोई ब्रेक नहीं लूँगा और मैं ब्रेक थ्रू देखना चाहता हूँ, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे हमारी चर्च है। अब बेयरिंग इन माइंड, रोज़ा रखने में कोई बुराई नहीं है। क्या उन्होंने खुदा को कंसल्ट किया? क्या उन्होंने जो उनके साथ टीम काम करी थी, क्या उनसे उन्होंने बात की या उन्होंने इसको दुआ में रखा? बस यूं ही आके अनाउंस कर दिया भी अब मैं 40 दिन का रोज़ा रख रहा हूँ। तो बड़ा लोग जो है एहतराम करते हैं, जो कोई भी शख्स जो रोज़ा रखता है, फास्ट करता है, व्रत रखता है, असी बड़ी उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये और खुदा के करीब जाना चाहता है, ये और इंटीमेट होना चाहता है जीसस के साथ। यानी कि कितना जैसे मूसा गया था 40 दिन के लिए, क्या उसका मतलब जब वापस आया तो लोग उसको देख नहीं सकते थे, इतना डरते थे, इतना जलाल था, महिमा थी उसके चेहरे पे, इतनी ग्लोरी, इतनी शाइन थी, इतना खुदा था उसके अंदर आ गया कि वो लोग उसको देख नहीं सकते थे, इतना वो डरते थे। तो अब ये जो पास्टर बताते हैं कि उन्होंने किसी को कंसल्ट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं, बस यूं ही उनके मन में आया कि अब इतनी अच्छी चर्च चल रही है, शायद मैं रोज़े रखूँगा और मैं दुआ करूँगा तो जो है कुछ और नया चर्च में हो जाएगा। लेकिन उनको चाहिए था कि इसके लिए दुआ करते, इंतज़ार करते। खैर उन्होंने 40 रोज़े रखने शुरू कर दिए, उन्होंने रखे, बहुत अच्छे, बहुत खुश हुए, सब ने बड़ी इज़्ज़त एहतराम किया। कहते हैं उसके बाद जो है जैसे ही उनके 40 रोज़े ख़त्म हुए तो ऐसी अटैक आया उस चर्च पे कि वो फिर से वो चर्च वैसा चर्च ना रहा।
लोग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लगे उस चर्च को। वो कंडेम करने लगे पास्टर को। वो कहने लगे कि आप जिस तरह से आप बहुत सख्त तालीम देते हैं, आप जिस तरह से चाहते हैं कि ऐसे ये ना करो या ऐसे ना करो, या बहुत सारी बातें हैं जिनमें आई डोंट वांट टू गो के बहुत सारी डिटेल्स में, पर आप समझते हैं कि उनके खिलाफ यानी कि वो कलीसिया के लोग खड़े हो गए। एक फैमिली छोड़ के गई, दूसरी गई, तीसरी गई, यहाँ तक कि थोड़े से जो उनके शायद अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स जो थे वो ही चर्च में बचे। और वो बताते हैं कि उनका वो इतना बुरा हाल हुआ कि वो डीप डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद उनको रिकवरी बहुत देर के बाद मिली है, लेकिन उनका जो दिल टूटा, उन्होंने सोचा कि 40 रोज़े रखें, और मैंने सोचा मेरी चर्च में इतनी बेदारी आ जाएगी कि अब इतने लोग हैं, इतने बेदार हैं, इतना अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, लोग अपना सब कुछ हदिया दे रहे हैं, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, मैं अब रोज़े रख लेता हूँ। लेकिन उन्होंने जीसस को, खुदा को कंसल्ट नहीं किया। उनको चाहिए था कि दूसरों से बात करते, और हो सकता है उनके साथ जो उनकी टीम के लोग थे उनसे पूछ लेते कि अगर वो भी उनका साथ देंगे तो वो रोज़ा रखें, तो शायद उस रोज़े का और तरीके से इसका रिजल्ट मिलता। लेकिन वो खुदा के खादिम कहते हैं कि उसके बाद जो थी वो सचमुच बहुत पछताए इस बात पे, और खुदा से सवाल करने लगे कि मैंने ऐसा क्या खुदावंद किया है, मैंने तो बल्कि रोज़े रखे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो चर्च की बेहतरी के लिए कर रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। खुदा के खादिम को ये जवाब मिला कि ये रोज़े तूने अपनी मर्ज़ी से रखे थे, ये रोज़े, इन रोज़ों के लिए तूने मुझे कंसल्ट नहीं किया था। क्या तू देखना चाहता था अपनी चर्च में? पहले से ही देखो आप अच्छा चल रहे थे, लोग आ रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, आपको कोई कंप्लेन नहीं थी, बट इट वाज समथिंग इनसाइड यू इन द फ्लैश। जिस्मानी तौर पे जो थे आप अपनी और वाह वाह और बल्ले बल्ले चाहते थे, आप अपने नाम को जलाल देना चाहते थे, क्योंकि मुझे जिस तरह से तुम लोग दुआ करते थे, आपकी डेडिकेशन थी, मैंने तो आपको चर्च को भर दिया था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, हर चीज़ अच्छी जा रही थी, लेकिन बिकॉज यू वेंट इन द फ्लैश, यानी कि जिस्मानी तौर पे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपने सोचा आप 40 रोज़े रखोगे, पता नहीं क्या आ जाएगा, जैसे मूसा पहाड़ पे चला गया था और बर्निंग बुश देख लिया था, आप समझते थे आपको ऐसा हो जाएगा। तो हम श्योर कि वो खुदा का खादिम बहुत पछताया, और उसने बहुत बड़ा सबक इसके बाद सीखा। और इस नमूने से हम ये देख सकते हैं कि हमें हर बात में, हर चीज़ में खुदा की मर्जी जानना बहुत ज़रूरी है। पास्टर ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ही ऑपरेटेड इन द फ्लैश, जिस्मानी जिस्म में होकर अपने आप को बड़ा करने के लिए, बाकी लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरी कितनी बड़ी चर्च है, मैं कितना रूहानी हूँ, मैंने रोज़े रखने से ये हो जाएगा, मतलब अब कुछ नया हो जाएगा। अजीज़ों, हमारा खुदा कल, आज और अब तक यकसा है, वो कभी बदलता नहीं, और उसके जो कायदे कानून है, उसका कलाम है, एक जैसा ही है। सो कहने से मुराद ये है कि जब रोज़ा भी रखना है, खुदा से पूछना है, आपको कन्विक्शन होगी, आपके दिल में होगा। ऐसे नहीं कि अपने आप को तड़पाना है और रोज़ा रखना है और बेहाल हो रहे हैं आपको और खाने को मन कर रहा है, ऑल यू कीप थिंकिंग अबाउट इस फूड, और ये होता है। ये अबलीस की टेम्पटेशन ज़रूर आती है जब आपने रोज़ा रखना है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, और क्योंकि जो अबलीस है वो देखता है कि कौन खुदा में आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या करेगा, वो अपने जो उसका काम है वो करेगा, वो हर तरीके से आपको खुदा से दूर करने की कोशिश करेगा, हर तरीके से आपको जो है बार बार खाने अच्छे अच्छे याद दिलाएगा, लेकिन ये एक दिन के लिए होगा। मैंने ये टेस्ट किया है, मैंने खुद रोज़े रखे हैं, और जब आप पहला रोज़ा रखते हैं तो ये होता है कि अबलीस यूज़ करता है खाने का, बट सेकंड डे, थर्ड डे, एज यू कंटिन्यू, इतना आपसे अंदर से हल्का महसूस करेंगे, रूह निखरना शुरू हो जाता है, अंदर से आग आपके जो है एक जोत जलने शुरू हो जाती है, एक फायर आना शुरू हो जाता है। पीपल से ओ दे गो टू होली लैंड, दे गो हियर एंड देयर, तो जो है कि मतलब लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। मैं समझती हूँ रोज़ा और दुआ से सबसे बड़ी तब्दीली आती है। आई नो इट्स गुड टू गो टू जेरूशलम, इट्स गुड टू गो टू दिस प्लेसेस, इट्स वेरी गुड, यू मस्ट गो, दैट्स पार्ट ऑफ आवर फेथ एंड पार्ट ऑफ आवर जर्नी विद क्राइस्ट। लेकिन जो रोज़ा और दुआ से हमारे अंदर ताकत और कुव्वत, वो शाइन आती है, वो किसी और बात से नहीं आती। सो 3 बातें, खुदा का कलाम पढ़ना है, दुआ करनी और रोज़ा रखना है। और रोज़े के लिए जो है हमने कंसल्ट करना है, हमने यीशु से पूछना है, जीसस मैं इस बात के लिए रोज़ा रखना चाहती हूँ। कई लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं भी अब हमसे नहीं रखा जाता, हम बहुत गिल्टी फील करते हैं। व्हाई शुड यू फील गिल्ट इन द फर्स्ट प्लेस?
خدا نے جب آپ کو آزاد کیا ہے, آپ کو جب خدا نے اپنے لہو سے خریدا ہے, آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہو گئی, آپ کو ہولی اسپرٹ ملا ہے, تو آپ کو خدا سے کنسلٹ کرنا چاہیے ابھی کتنے آپ روزے رکھ رہے ہیں, کب رکھنا ہے اور کس مقصد کے لیے آپ رکھ رہے ہیں. سو اس میں جو ہے آپ خوشی سے روزہ رکھیں گے, یہ نہیں منہ لٹکائے ہوئے انرجی چلے گی جی, بہت ویک فیل کر رہے ہیں, پھر آپ جو 40 دن کا روزہ رکھ کے پھر 40 دن بستر میں پڑے رہیں گے. اینڈ اٹ ہیپنس کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ ریلیجسلی اس بات کو لیتے ہیں کہ مطلب اب لینٹ ہے تو اس میں رکھنا ہی رکھنا ہے. نہیں عزیزو, ایسی بات نہیں ہے. خدا نے ہم پہ فضل کیا ہے, فضل کا دور ہے. سو روزہ رکھنا بڑی اچھی بات ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اب ہم نے جان لیا کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہم نے روزہ رکھنا ہے, خدا سے پوچھنا ہے, نہ کہ اس خدا کے خادم کی طرح جو ہے بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو, ریگریٹ ہو, ڈپریشن میں چلے جائیں, صحت کمزور ہو جائے, یو مائٹ ایون لوز یور جاب اف یو آر ورکنگ, اور کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ سے آپ بہت ویک فیل کر رہے ہیں, یو کانٹ کنٹینیو ود یور جاب. سو obviously خدا نہیں چاہتا کہ ایسا ہم کچھ کریں کہ جس سے جو ہے ہم سب ہمارے جاب چلی جائے یا ہماری صحت کا نقصان ہو. اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ ہمیں جو ہے خدا سے پوچھنا چاہیے. اور اب جب خداوند نے بھی کہا کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں رسولوں کے ساتھ جب تھے تو کہا کہ جب میں چلا جاؤں گا بعد میں رکھیں گے. تو جو روزہ ہے اور دعا ہے ہمیں یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے. ایسا روزہ رکھنا چاہیے ہمیں. ہم روزہ رکھتے ہیں جی ہمارے بیٹے کا کورٹ کیس چل رہا ہے, ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ یہ کورٹ کیس جو ہے اٹس گڈ, آپ کو مطلب کرنا چاہیے دعا اور روزے کے ساتھ. یہ نہیں کہ جیسے فوراً یہ کام ہوا پھر بھول جانا چاہیے. شکر گزاری کے لیے بھی آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں. ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو مل کر ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور جو روزہ اور جو دعا سے ایسے کوئی مقصد ہے, یعنی کہ جیسے میں نے اگزامپل دیا کہ بیٹا جیل میں چلا گیا ہے یا کوئی ایسی کام ہو گیا کہ جو آپ سمجھتے دعا روزے سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ سچ بات ہے کیونکہ دعا کے ساتھ اور روزے کے ساتھ اب جو ہے اس بات کو بیک اپ کرتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ نے بیک اپ کرنا ہے اس روزے اور دعا میں کہ خدا اس بچے کو نجات دے, اس بچے کو عقل دے تاکہ وہ ایسی بری سوسائٹی میں پھر سے نہ دوبارہ پڑ جائے. تو جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, دلہے کو یعنی کہ اس زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. اس کورٹ کیس کے لیے جب ہم دعا کریں, روزہ مطلب رکھ رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا زندہ ہے, خداوند یسوع مسیح کی حضوری ہے, ہمیں دعاؤں کا جواب جب ملتا ہے. تو یہ جو ایک ایکسپریشن بھی ہے, یہ ہم دکھاتے بھی ہیں, دوسرے آس پاس دیکھ بھی سکتے ہیں کہ فلانے نے روزہ اور دعا رکھی تھی تو دیکھو آج اس کا گھر جو سدھر گیا, آج اس کا ہسبینڈ جو ہے کتنا بدل گیا, وہ کتنا پیار کرتا ہے. یہ بھی ہم خدا کو یہ لوگوں کی زندگی میں یسوع کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں. سو اس مقصد کے لیے بھی روزہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور آگے بہت سارے حوالے ہیں, میں ذرا اس کو مطلب بتا رہی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ کہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. جو کیا ہے خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک وقت ہے خداوند کا, ایک جو ہے اپوائنٹڈ راستہ ہے ایک ہمارے لیے یسوع کو واپس آتے ہوئے دیکھنے کا. there's a time that we will see Jesus coming back. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی, ہمیں تیار ہونا گا انہیں پہچاننے کے لیے. So let's have a look at Gospel of Luke chapter 18 verse 7 to 8. جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ ساری باتوں سے واقف ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ عمر میں بڑھتے جائیں گے, جیسے جیسے خدا کے ساتھ آپ چلتے جائیں گے, آپ کے اندر میچورٹی آتی جائے گی. جیسے آپ ایک اگر ینگ ایونجلسٹ جو 30 ایئرز اولڈ ہے, 28 ایئرز اولڈ ہے, پیشنیٹ ہے, بڑا کچھ کرنا چاہتا ہے, بہت جذباتی ہو جاتا ہے, بٹ لیکن جیسے جیسے اس میں میچورٹی آئے گی, جیسے جیسے وہ عمر میں بڑھتا جائے گا اور پاکیزگی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا جائے گا, خدا اس میں وہ جو نکھار لائے گا, اس میں میچورٹی لائے گا, اس میں وہ جو باتیں وہ جو 30 سال کی عمر میں کرتا تھا, اب جب وہ 40 یا 50 کا ہو جائے گا, اب اس کی باتوں میں فرق ہوگا. اسی طرح سے جب ہم دعا روزہ رکھتے ہیں تو ہماری جو ہے میچورٹی ہوتی ہے خدا میں, ہم اور نکھرتے جاتے ہیں. Gospel of Luke chapter 18 verse 7 to 8 پڑھتے ہیں. Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titus, Justus, a worshipper of God. Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who heard him believed and were baptized. اب یہ دیکھیں بڑی پیاری بات ہے ہمیں ملی کہ جب وہ ایمان لائے,
جب پال جو تھا جب ان لوگوں سے بتاتا ہے جو کہتے ہیں کہ کرسپس جو تھا سینیگوگ کا رولر تھا، جب ان کے خاندان کو پورے خاندان کو بتایا تو انہوں نے وہ ایمان لے کے آئے. اور یہ سچ بات ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں جب دن رات روئیں گے خدا کے سامنے تو خدا لوگوں کو چینج کرے گا، اور جیسے جیسے خدا لوگوں کو چینج کرے گا خداوند کا آنا اتنا ہی نزدیک ہوگا. آف کورس کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک گنتی پوری ہوگی، ایک نمبر جو ہے اتنے لوگ جب بچ جائیں گے، جب پورے ہوں گے، اور جو آف کورس مارٹرز جو شہید ہو رہے ہیں یہ ساری گنتی پوری ہوگی تب یسوع واپس آئیں گے. اب کیا ہے کہ خدا کا خادم ہے، جب خدا کے لوگ ہیں وہ دن رات جو روتے ہیں چلاتے ہیں خدا کے سامنے اور دعا روزے میں لگے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تیری بادشاہت آئے، تو جلدی واپس آ. تو کیا ہوتا ہے اس سے دوسرے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، اس دعا اور روزے سے وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو ہے خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں. دن رات جو ہے خدا کی بادشاہی کے لیے رونا، دن رات اس دلہے کے لیے کہ راجہ آئے، کیونکہ وہ خدا اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. جو دلہا ہے، جو کنگ ہے، جو بادشاہ ہے، جو جیزس ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو ہمیں ایسی کلیسیا، ایسی چرچ زندگی ہونی چاہیے جو ہمیں تیار کرے دعا اور روزے کے لیے. ہمیں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی تیار کرے. ہاؤس گروپس کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے کو آپ اچھی طرح سے جان سکیں. چرچ میں 100 ممبر، 70 ممبر ہوں، 100 پیپل ہوں، 200 بھی ہوں، گیٹ ٹو نو ایوری ون ان دا چرچ. سب سے پہلے آپ ان کی گواہی سنیں، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں. ایسے نہیں کہ آپ بہت میچور کرسچنز ہیں، آپ بہت روزہ رکھتے ہیں اور کوئی نیا انسان آیا ہے یا نئی بہنیں آئی ہیں تو آپ کہیں کہ بھی آپ بھی میرے ساتھ جو ہے روزہ رکھنا شروع کرو. نہیں، پہلے اس کے بارے میں جانو، اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھو، اس سے بات چیت کرو، اس کو پھر جو کلام سیکھنے کا موقع دو، پھر اس کو بپتسمہ لینے کا موقع دو، اس کو آہستہ آہستہ اپنے اون ٹائم پہ جو ہے میچور ہونے دو. اس طرح سے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور چرچ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کیونکہ میں اپنی بات بتا سکتی ہوں، جب میں نئی کرسچن ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چرچ کے اندر جو ہم کئی جو کپل تھے ہم ان کو پہلے سے جانتے تھے. جب میں نے ان کی اسپرچل لائف کو دیکھا تو ہم بہت حیران ہوئے کہ یہ تو ہمارے ساتھ پارٹی میں جایا کرتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ بھنگڑا کیا کرتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ غزلز گایا کرتے تھے. اب اچانک یہ اتنے کیسے یہ اسپرچل ہو گئے، اور یہ کیا مطلب وہ ٹنگز بولتے تھے، ادر ٹنگز کہتے ہیں جیسے ہیونلی ٹنگز بولتے تھے، غیر زبانیں بولتے تھے. لیکن یہ نہیں کہ میں نے ان کو دیکھ کے کہہ دیا کہ بھی مجھے بھی اب فوراً انہی کی طرح مطلب یہ سارے گفٹ ملنے چاہیے. نو، خداوند نے الاؤ کیا، آہستہ آہستہ سیکھا، دوسروں کے ساتھ سیکھا، اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کی. جو بھی ہم سمجھتے تھے کہ خدا کے حکم کے مطابق غلط ہے اسے اپنے آپ سے دور ہوتے ہوئے دیکھا، خدا سے دعا کی. اینڈ انفیکٹ میری زندگی میں یہ بتا سکتی ہوں انسٹنٹ چینج آیا تھا میرے اندر. تو انسٹنٹ جسٹ لائک دیٹ کہ مطلب کہتے ہیں نا چٹکی بجانا میرے خیال ٹائم لگے گا، اس سے بھی زیادہ جلدی میری زندگی میں انسٹنٹلی کام ہوا تھا. میں بتا سکتی ہوں کہ جب میں نے دوسروں کرسچنس کو دیکھا، آف کورس I was weak, they were weak, لیکن we worked on our weaknesses. اپنی قدرت اور طاقت سے نہیں بلکہ روزہ رکھا، دعا کی، خدا کے روح کو جانا، اور خدا کے روح نے اپنی پہچان ہمیں دی. غیر زبانیں بولنا، اس کا ترجمہ کرنا، بیماروں کے لیے دعا کرنا، پیار کرنا، معاف کرنا. اور جو بہت سارے لوگ جو شاید unnecessary آپ کو تنگ کرتے ہیں یا ایکیوز کرتے ہیں، بلیم کرتے ہیں، ان کو کیسے معاف کرنا اور پیار کرنا. these are the all things through fasting and praying ہم سیکھتے ہیں. بے شک ہم بہت سارے کلام کو جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن جب تک ہم دعا اور روزہ نہیں رکھتے، اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، تب تک ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوور کم نہیں ہو سکتے. ہماری کمیونٹی میں یہ بہت بڑی پرابلم ہے، کیونکہ دعا اور روزے میں ہم شاید ٹھہرتے ہیں لیکن اپنے اون باتوں کے لیے، اپنے اون کام کے لیے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ میرے گھر کی جو ماحول ہے یہ بس ٹھیک ٹھاک رہے، یا میرے بچے یا میرے ساتھ. لیکن جو چرچ میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. چرچ میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور کا مسئلہ ہے. لیکن جب دعا اور روزے میں آپ ٹھہریں گے، خدا کا روح یہ ساری باتیں آپ کو سکھائے گا. اس لیے کلام پڑھنا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، اس سے جو ہے آپ میچور کرسچن بن سکتے ہیں. بے شک جتنا مرضی آپ کلام پڑھیں، اتنے زبردست آپ پریچر ہوں، جتنے مرضی میں کہتی ہوں کہ آپ کو ہیڈ نالج ہو، لیکن آپ کہیں نہ کہیں جو ہے پنجابی کا ورڈ ہے تڑک جاؤ گے، مطلب کہیں نہ کہیں ابلیس اپنی کنڈی جو ہے لگا لے گا. لیکن جب آپ دعا میں، روزے میں
اور کلام میں لگے رہیں گے ویری کلوز. جب تک آپ بائبل نہ پڑھیں گے تب تک جو ہے آپ یسوع کے دل کو جان نہیں سکتے, تب تک وہ ہمارے لیے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, تب تک وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں جیسے یہ ہوتا ہے, جیسے یوں لگتا کہ بڑی دور ہیں جیزس, کسی اور کے پاس ہیں, کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ روزہ رکھیں گے, جب آپ دعا کریں گے, جب آپ بائبل کو پڑھیں گے, اگر آپ کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی جیزس کے لیے تو نیو ٹیسٹمنٹ سے پھر سے شروع کر دیں. if you've just lost the love and the touch that you had in the early days, جو پہلی والی محبت, پھر سے پڑھنا شروع کریں. کیسے جیزس آئے, جیزس پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے, میریکلس ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو چھوتے ہیں. پٹ یور سیلف, پلیس یور سیلف ان دیٹ اس کیریکٹر میں. جیسے جیسے پڑھتے ہیں آپ کہ اگر میں ہوتی اور میں اس جگہ ہوتی تو خدا مطلب مجھ سے بات کرتے, میں کیسے ریئیکٹ کرتی. سو دیز آر تھنگس دیٹ یو کین لک انٹو, اور جو ہے ریکنڈل کریں یسوع کی پہلی محبت کو, پھر سے اجاگر ہونے دے, پھر سے خدا کے روح کو کام کرنے دے. تو یہ ساری باتیں دعا اور روزے سے ہوتی ہیں. اوکے, اگر آپ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے, 12 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں, بٹ رکھیں فیتھفلی اس کو. اس میں کچھ نہ آپ کھائیں نہ پئیں, ایسے روزہ رکھیں. دیکھیں خدا کیسے خدا کے روح کی آگ جو ہے دن رات جو کہتے ہیں نا جلتی ہے. پھر یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے جو ہے اس کے بعد جو اگر ہمارا کام ہو گیا تو ہم نے بھول جانا. نو, وی مسٹ کنٹینیو ٹو بی فیتھفل ود جیزس. جو ڈسائپل تھے جیزس کے ساتھ بھی وفادار تھے اور وہ آپس میں بھی وفادار تھے. مسٹ ریممبر دیٹ کہ جو ہے ہم نے چرچ میں جو کرسچنس کو ہم جانتے ہیں, وی ہیو ٹو بی فیتھفل ود ایچ ادر. وفادار ہم نے ہونا ہے, ہماری ہاں اور نہ ہونی چاہیے. خدا کا کلام جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے پریکٹس کرنے کے لیے, پرووائڈنگ وی انڈرسٹینڈ دا سچویشن کہ کون کس جگہ سے کب اور کیسے بول رہا ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سم ٹائمز وی ڈونٹ الاؤ انف ٹائم. ہمارا ٹیمپر اتنا شوٹ اپ ہو جاتا ہے جلدی سے کہ او جی فلانا میرے فون نہیں اٹھا رہا, یا فلانا مجھ سے بات نہیں کر رہا, یا وہ میرا کہنا نہیں مان رہا. آپ کو اس پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈال کے سوچنا ہوگا کہ بھی کیوں یہ بات ہو رہی ہے. پھر جو ہے خدا کا روح آپ کو پوری تسلی کے ساتھ جو ہے سمجھائے گا, اور آپ غصہ نہیں ہوں گے, آپ کے اندر وہ کوئی ایسی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہوگی. یہ باتیں ہمیں دعا کرنے سے اور کلام پڑھنے سے آتی ہیں. سم ٹائمز لاٹ آف پیپل, کیونکہ جب سے یہ ٹیلی فون نے نا یہ فری جو منٹس جو ہیں, یہ اتنا یہ منٹس برباد کرنے کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں یہ لائسنس آ گیا ہے, جسٹ بیکاز دے ہیو فری منٹس, وہ اتنا زیادہ کنفیوژن میں پڑ کے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کرسچنس جن کو جو ہے کلام آتا بھی ہے وہ بھی بھول گئے, کیونکہ وہ فری منٹس پہ اتنی فضول باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے لیے یہ فری منٹس نہیں, میں تو کہتی ہوں یہ ایک زہر کی پڑیا بن گئی ہے, جس سے ان کا دل دماغ جو ہے جو بالکل ٹوٹلی جو وقت وہ خدا کو دیتے تھے یا دعا روزے کے لیے دیتے تھے, اب وہ ٹیلی فونز پہ ہی بزی ہیں, وہ فری منٹس کو ہی یوز کرنے میں بزی ہیں. سو ابلیس جو آتا ہے ہمیں خدا سے جدا کرنے کے لیے, ہمیں خدا کے خلاف کرنے کے لیے, شروع سے ہی اس کا منصوبہ یہ رہا ہے. فرام دا بگننگ وہ جو ہے ہیٹر آف گاڈ ہے, وہ شروع سے ہی خدا کو نفرت کرتا ہے. اور خدا سے جب نفرت کرتا ہے تو خدا کے لوگوں سے کیوں نہیں کرے گا؟ ابلیس کی جنگ خدا کے ساتھ ہے, خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں جب ہم دعا اور روزہ کریں گے تو ہم سے یہ جدا ہوتی جائیں گی. یو ول لو یور پیسفل ٹائم ود گاڈ رادر دین کہ سارا دن فون پہ باتیں کرتے جا رہے, اس کی پوچھ رہے, اس کی پوچھ رہے, فضول اپنی انرجی, اپنی زبان, اپنا جو اندر کا جو روح ہے اس کو مطلب بے چین کر رہے ہیں. سو اگر روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ کو ایک مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے جس کے لیے آپ روزے رکھیں. سو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے خدا, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے آنے کے لیے روزہ کیوں نہیں رکھتے. سو اس لیے جو حوالے میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فاسٹ رکھ سکتے ہیں, جیسے اینا نے رکھا, دعا اور روزہ کرتی تھی. لوکا کی انجیل میں ہم نے دیکھا وہ اپنے جلال کو ظاہر کرنے والا ہے, اور کیونکہ اس نے اپنا لہو بہایا ہے, اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے, آسمان پہ چلا گیا ہے, باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے, جہاں سے وہ پھر جو سارے دشمن یعنی کہ جو ابلیس ہے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کر چکا ہے. اس لیے اس نے اپنا پیارا پاک روح بھیجا تاکہ وہ چرچ کو جو تھا وہ سینکٹیفائی کرے اور چرچ کو ری جنریٹ کرے اور ان کے اندر وہ بسے, تاکہ وہ جو چرچ میں جو اب کلیسیا جو تیار ہو رہی ہے وہ اتنی خوبصورت ہو, اتنی سمجھدار ہو کہ روزے اور دعا سے جو ہے خدا نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے, جو قوت اور طاقت وہ پائیں گے وہ انہیں ضرور دے گا. یوحنا 14 اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں پھر سے آؤں گا. ان دا گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 3 میں لکھا ہے کہ جیزس پھر سے آئیں گے
تو جب میں بھی روزہ رکھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ یہ مشکل بات ہے، کہ خدا نے کہا بہت ساری ایسی ڈھیٹ بدروئیں ہیں جو دعا اور روزے سے نہیں جائیں گی، وہ نہیں ہٹیں گی راستے سے. اینڈ sometimes we have to pray such certain scriptures جو ہے بائبل کے کلام سے ہم پڑھتے ہیں کہ دشمنوں کو خداوند ہمارے سامنے اٹھنے نہ دے، ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ بہت ساری ایسی بدروئیں ہیں جو لوگوں میں سے ہو کر کام کرتی ہیں. تو ہمیں جب روزہ اور دعا کریں گے تو خدا ہمیں وہ اتھارٹی دے گا، اور جب ہم اسے استعمال کریں گے you will see immediate results. اسی وقت آپ کو دعا کا جواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ جو خدا کے کلام کے مطابق جو روزہ رکھے ہوئے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق خدا جیزس کا بیسکلی کہنا مان رہے ہیں. تو اس لیے خدا کہتے ہیں کہ شیطان کا سامنا کرنا ہے تو فل جو ہے ہمارے اندر فائر ہونا چاہیے، فل ہمارے ساتھ ہماری وفاداری یسوع کے ساتھ ہونے چاہیے. تو یوحنا 14 اور اس کی 13 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے. جو ہمارے نئے عزیز اس کلام کو سن رہے ہیں میرے ساتھ، چیپٹر 14 ورس 3 میں لکھا ہے، And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. So خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ کمفرٹ کرتے ہیں اپنے ڈسائپلس کو، جو ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ چلتے تھے، ان کو کمفرٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں بہت جلد واپس آؤں گا، وہاں میں آپ کے لیے جگہ تیار کر رہا ہوں. تو جیزس کا یہ وعدہ ہے کہ میں I will come again. جیزس نے خود کہا کہ میں واپس آؤں گا، تو خداوند نے جو ہے واپس ضرور آنا ہے. اوکے، آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں اینا کی سچویشن کے ساتھ. اینا جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ ودوا عورت تھی، 7 سال صرف اس کی شادی کے مطلب جو سال اس نے گزارے، اس کے بعد جو تھی فلی اس نے خدا جی کو اپنی زندگی دے دی، اور وہ مندر میں رہتی اور دعا اور روزے کے ساتھ وہ خداوند کی خدمت کرتی، سیوا کرتی. کتنا اوسم ہوگا. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی تصویر میں کہ یروشلم میں برف پڑی ہوئی ہے. there was like literally snow everywhere, and I was just looking at those things and I said کہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ ہر موسم کو یہ اینا جو عورت تھی وہ دیکھتی تھی لیکن انتظار کرتی تھی. none of the weathers none of the seasons could put her off, لیکن اس کی وہ جو دعا اور روزے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ چلتی تھی. تو وہ اگر اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو کمپیئر کریں، اس کی جو امید تھی، اس عورت کی جو تھی، اس خدا کے وعدے پہ تھی. خدا نے وعدہ کیا تھا اپنے لوگوں سے کہ وہ ضرور جو ہے مسیح کو بھیجے گا، یسوع کو بھیجے گا، اپنے بیٹے کو بھیجے گا، کیونکہ یہ نبوت جو تھی یسایہ نبی میں جو تھی لکھی گئی تھی وہ پوری ہونے والی تھی. اس لیے جو تھی اینا تھی وہ جانتی تھی کہ یسوع ایک دن آئے گا، اور وہ بہت ہی مطلب سالوں تک انتظار کرتی رہی. جہاں اس کے اندر جو جذبہ تھا اس کو اس نے کبھی بھی کم نہیں ہونے دیا. اس جذبے سے اس کو قوت ملتی تھی. جو اس کے اندر جذبہ تھا یسوع کے، یعنی کہ خدا کی نجات کا، وہ اس کو دیکھنے والی تھی، اس کے لیے وہ دعا روزہ کر رہی تھی، تو اس کے اندر وہ جذبہ ختم نہیں ہوتا تھا. اب جو اینا تھی ایک پروفیٹس تھی جو مندر میں اس نے خدمت کی، اس نے وہ باتیں نہیں دیکھی جو لائک جیزس کی منسٹری کو نہیں اس نے دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے. بے شک جو ہیلنگ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اندھے ہیں ان کو آنکھیں مل رہی ہیں، جو بہرے ہیں وہ سن پا رہے ہیں، کینسر جو ہے اس طرح کے ڈیزیز ڈسپیئر ہو رہے ہیں، لوگ بالکل ٹوٹل شفا پا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایون ٹوڈے یہ میریکلز ہوتے ہیں. لیکن پیشنیٹ منسٹری نہیں دیکھی تھی نا، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ جو خدا اپنی بنی اسرائیل کو قوم کو چھڑانے کے لیے بھیجے گا وہ ایسا خدا ہے جو رحم سے بھرا ہوا ہے، جو پیار سے بھرا ہوا ہے، جو قدرت اور قوت سے بھرا ہوا ہے. تو جو باتیں ہم نے پڑھتے ہیں بائبل میں کہ کیسے جیزس اتھارٹی کے ساتھ بدروؤں کو کہتے تھے، بدروئیں نکل جاتی، لیکن اینا نے ایسی بات نہیں سنی تھی، لیکن پھر بھی وہ خدا کی حکمت کو پیار کرتی تھی. ہم نے تو جیزس کی باتیں پڑھی ہیں اور ہم دیکھتے بھی اپنی میٹنگز میں یہ سب کچھ جیزس کے انعام سے جو ہے بدروئیں جو ہے نکلتی ہیں، جیسے میں نے کہا ساری جو ہیلنگز ہوتی ہیں. لیکن اینا نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر بھی وہ خدا کی میریکلز کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ خدا کی حکمت سے پیار کرتی تھی. ہاللیلویا. اور وہ جو تھی جو اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ جیزس اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں جو مل کر ہے. ہم اپنے آپ کو اگر ایک جگہ پہ رکھیں، اینا نے
نے تو نہیں जीसस को गार्डन ऑफ गेथसेमनी में देखा था, लेकिन हम जानते हैं खुदा कितना सफ़र किए, उन्होंने कितना सफ़र किया गार्डन ऑफ गेथसेमनी में, गोलगथा पे कैसे उनके कानों को ऐसे अल्फाज सुनने पड़े लोगों के, लोग उनको बुरा भला कहते थे। ऐना तो ये नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में जो इतनी मोहब्बत थी, वो जानती थी कि ये खुदा जो नजात का लेके आएगा, जो रिडेम्पशन के लिए भेजेगा, मसाया जिसका वो इंतज़ार कर रही थी, कि वो ये सारी बातें जो वो जानती थी यशायाह नबी के सहीफे को, वो जानती थी ओल्ड टेस्टामेंट को, कि ये सब पूरा होगा और बनी इसराइल कौम के लिए निशान होगा। तो क्योंकि उसकी दुआ और रोज़े से जो था उसने जीसस को मंदिर में आते हुए देख लिया, तो इसलिए बेशक उसने जीसस को क्रॉस पे चढ़ते हुए नहीं देखा, उसने दुहाई नहीं सुनी, लोगों का रोना मातम करना जब जीसस को क्रूसीफाई किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने, वो जानती थी मेरे खुदा में फतह है, वो ऐसा मसाया भेजेगा जो हमें रिडीम करेगा। तो ये जो मसाया था, ये मसलूब हुआ, क्रॉस पे चढ़ाया गया, मर गया, कब्र में रख दिया गया, ये सारी बातें जो थी मतलब ऐना ने नहीं देखी ना सुनी जब वो यरूशलेम में थी, ये जब सब वाक़े हुए। लेकिन हम इस कलाम को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कितना असर होना चाहिए। हमें सारी बातें पता है कि जीसस आए, मसलूब हुए, दफनाए गए, जिंदा हुए, आसमान पे चले गए और उन्होंने वापस आना है। तो हम क्यों नहीं रोजे और दुआ के साथ ये तैयारी करते कि जीसस जल्दी आओ, जीसस आओ। हम कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि खुदावंद के जो लोग इंतजार में हैं, इस बात के लिए भी रोजा रखें और दुआ करें। मैं दुआ करती हूँ, खुदावंद तू आ जल्द आ। कई बार तो ऐसा होता है कि खुदावंद तू बस अब आ जा, बहुत हो गया। जैसे हम देखते हैं कि सीरिया में जो हमारे क्रिश्चियंस को बिहेड किया जा रहा है, जिस तरह से ये आइसिस सता रहे हैं, कितना हमारा दिल रोता है कि जीसस तू कुछ सुपर नेचुरल। मैं तो रियली इस वीक यही दुआ थी कि खुदावंद जो लोग उन बच्चों को और उनको पकड़ के लेके गए हैं, खुदावंद जीसस तू जैसे मिडिल ईस्ट में जाहिर हो रहा है लोगों के ऊपर, इनके लोगों के ऊपर तू रिवील कर अपने आप को, तो अपना शाइनिंग फेस, अपना चेहरा, अपना जलाल दिखा, ताकि ये लोग तौबा करें और खुदावंद ये खुद टीवी पे आकर गवाही दें कि मसाया यीशु ईसा हमारे पास आया था, इसलिए अब हम गुनाह नहीं कर रहे, इसलिए अब हम कत्ल नहीं कर रहे, बल्कि हम ईसा को देख चुके हैं और ईसा की सच्चाई को जान चुके हैं। मेरी ये दुआ है दिस वीक, आई हैव बीन that's the least we can do is pray and fast for those people who are being persecuted in those areas. क्या जितना शिद्दत से ऐना चाहती थी कि यीशु आए, वो रिडेम्पशन आए, वो निजात दहिंदा आए, क्या हम उससे कम मतलब अपने अंदर मोहब्बत रखते हैं? क्या हम नहीं चाहते जीसस जल्दी वापस आए? क्या हम नहीं देखना चाहते? क्या जिस तरह वो इंतज़ार में थी मसीहा के, हमारे अंदर कभी ऐसा हुआ है? कभी हमने सोचा है कि हम रोज़ा रखें कि यीशु तू वापस आ, जैसे ऐना को इंतज़ार था? क्या अब जुल्म कम हो रहे हैं मसीहों पे? क्या ये दुनिया जो है अपने ट्रैक से उतर चुकी है? जितनी नफ़रत है, जितना तूफ़ान है, जितनी बुराइयां हैं, क्या उस वक्त इजराइल में कम हो रहा था? क्या ये अब ज़्यादा हो रहा है? या उस वक्त से हम कंपेयर करें तो इट्स ओके, नॉर्मल है? नहीं अजीज़ो, उस वक्त भी बहुत सारा जुल्म हो रहा था, बहुत सारा कुछ हो रहा था, लेकिन इस एक्सट्रीम पे नहीं था जिस एक्सट्रीम पे हम देख रहे हैं। तो हमारे अंदर तो और भी ज़्यादा यीशु के पैशन को लाने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ऐना इंतज़ार करती थी कि यीशु खुदावंद तू नजात को भेज, तो उस मुक्तिदाता को भेज जो हमें हमारे दुश्मन से छुड़ा सके। तो कह सकते हैं कि खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये बातें उस वक्त पूरी हुई जब इस औरत ने दुआ और रोज़ा रखा। इसलिए हम खुदा के आने के लिए रोज़ा रख सकते हैं। बेशक हम बहुत सारे अपने कंफर्टेबल घरों में रहते हैं और जो है देखा भी है कि अब आज कलाम के मुताबिक कैसे दुआ से जो था ऐना ने खुदा को देख लिया। इसी तरह से जो है हम भी अपने आप को तैयार करें और लोगों को तैयार करें, बेशक वो नौजवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, जिस तरह से भी वो खुदा के आने के लिए दुआ कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, और वो उन्हें हम इनकरेज करें कि हमें ऐसा करना चाहिए। और हमें बेशक बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे रिलीजियस लीडर्स, इवन माई सेल्फ समटाइम्स यू थिंक कि वीक कर देते हैं हमें ऐसी ऐसी बातें करके, लेकिन हमें वीक नहीं करना, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना है, एक दूसरे को जो है उस दुल्हन को तैयार करने में हमने एक दूसरे की मदद करनी है, जो दूजा के साथ जैसे ऐना के अंदर पैशन था मसाया को लाने के लिए, यानी कि वो इतना इंतज़ार कर रही थी। एक ही औरत का जिक्र है जो दुआ रोज़ा कर रही थी। अजीज़ो,
آپ اور میں اگر مل کر روزہ رکھیں گے تو ہمارے مسیحوں کا جو ہے پرسیکیوشن ہو رہا ہے، خداوند اس میں جو ہے جو پرسیکیوشن کر رہے ہیں ان کو وہ تبدیل کر سکتا ہے، ان کو وہ چینج کر سکتا ہے۔ اس لیے میں ایمان رکھتی ہوں، بلیو کرتی ہوں کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، اور روزہ رائٹ ریزن کے لیے رکھا جائے۔ اور کیا کہیں، آج ہم اپنی کلیسیا سے، اپنی چرچ سے، ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ببلیکل ڈسپلن کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ پوری چرچ ہم مل کر رکھ سکتے ہیں، اور جو ہے جو ابھی لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم انہیں انکریج کریں کہ وہ دعا میں ٹھہریں۔ There are people who are on medicine یا ویک ہے، کمزور ہیں، آپ ان کو بھی کہیں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ دعا میں ہمارے ساتھ ٹھہریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دعا بھی ایسی کرنی کہ انٹرسیشن کرنا ہے، وہ غیر زبانوں میں اگر آپ کو ملی ہے تو اس میں کرتے جانا ہے، گھنٹہ گھنٹہ آپ نے کرنا ہے، دعا کرتے جانا ہے، اور اپنی جو پرہیز کرنا ہے، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں دینا، ان دا سینس کہ مطلب ٹی وی دیکھنا کم کریں، منہ سے بولنا یعنی کہ کم کریں۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم کریں گے اور کلیکٹیولی کریں گے تو بہت تبدیلی آ سکتی ہے، بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اور بہت سارے بزرگ جو لوگ ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے روزے رکھے جس کی وجہ سے آج بیداری دیکھ رہے ہیں اپنی چرچ میں، انہوں نے بہت ساری چینجز دیکھی ہیں۔ اگر ان کے لیے پاس اچھا پاسٹر نہیں تھا، اچھا پاسٹر ان دا سینس کہ وہ پاسٹر نہیں تھا جو ان کو انڈرسٹینڈ کر پاتا یا ان کی لینگویج نہیں بولتا تھا، آج وہ کہتے ہیں دعا روزے سے ہمارے پاس وہ پاسٹر ہے جو اتنا پیشن رکھتا ہے، جو دعا روزے میں ہماری مدد کرتا ہے، یعنی کہ انکریج کرتا ہے، کلام پڑھنے میں، ہاؤس گروپس میں، ہر طریقے سے وہ جو ہے ہمیں ساتھ مطلب ہمارے ساتھ رہتا ہے، دکھ میں سکھ میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی دعا اور روزے سے ہمیں اس کا جواب ملا ہے۔ لاٹ آف ٹیسٹمنیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی بھی جو ٹیچنگ ہے اس کو دیکھیں کہ خداوند نے کہا کہ دعا اور روزہ جب آپ رکھیں اور کس طرح سے رکھیں، اور یہ ہے کہ ایسا روزہ نہیں خدا نے کہا۔ متی رسول کی انجیل 6 باب اس کی 16 اور 18 میں آپ پڑھیں گے، ایسا روزہ نہیں کہ لوگ دیکھیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ آپ معصوم سا اپنا فیس بنا لیں اور اپنے آپ کو بیچارے سے پیش کریں۔ تو خدا کہتے ہیں کہ یہ بھی روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھیں، کون جانے؟ آپ اور خدا جانے، اور کسی کو خبر بھی نہ ہو آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اس طرح کا روزہ ایچ منتھ، ہر مہینے آپ ایک دن روزے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس دن آپ جو ہے ٹوٹلی فوکس کریں روزے پہ، دعا پہ، کلام پہ، دیٹس اٹ۔ اینڈ یو ول سی کہ آپ کی زندگی میں چینجز آئیں گے، آپ کی فیملی میں چینجز آئیں گے، آپ کے بیہیویئر چینج ہوگا، آپ جو ہے زیادہ گاڈ فیئرنگ ہوگا، اور سینسٹیو ہو جائیں گے ہولی اسپرٹ کو پہچاننے میں، جاننے میں، واک کرنے میں، جو ہے آپ بہت جو ہے سینسٹیو ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے خدا ان کے کلام ہمیں انکریج کرتا ہے کہ اگر آپ یہ پروگرام مارننگ میں دیکھ رہے ہیں، ایوننگ میں دیکھ رہے ہیں، آفٹرنون میں دیکھ رہے ہیں، رات کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ روزے میں آپ جائیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں، اور پوری دنیا کے حالات کو ڈسرن کریں، دیکھیں کہ یہ کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے، روزے اور دعا کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ یسوع کا آنا کتنا نزدیک ہے۔ بے شک یہ نہیں ڈونٹ جسٹ ٹیک اٹ فرام سو اینڈ سو پریچر ہیز سیڈ کہ ہاں جی جیسس آنے والے ہیں، وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ خود آپ جانیں، خود آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں اور دل سے دعا کریں کہ خدا مجھے بھی روزے کے لیے تیار کر، میں بھی فاسٹ کر سکوں، اپنے فیملی کے لیے، ملک کے لیے، یسوع کے آنے کے لیے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے جو ہے روزہ رکھیں، اور بڑی وفاداری کے ساتھ رکھیں۔ ناٹ جسٹ کہ اسی دن فیتھفل رہنا، اسی دن دعا کرنے سے نہیں، اپنی زندگی کا پیٹرن بنا لیں کہ بس اس ٹریک پہ چلنا ہے۔ یہی ایک خداوند کا جو ہے کہتے حکم ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بیلنس میں رکھ سکتے ہیں، ہم مصیبتوں اور تنگیوں سے دور ہو سکتے ہیں، پور چوائسز نہیں ہم کریں گے، ہم جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم کلام کو جانیں گے تو کلام ہمیں آزاد کرے گا ہر اس بات سے جو آپ کو دکھ دے گی فیوچر میں۔ شارٹ کٹ لیں گے لیکن بعد میں بہت مصیبت اٹھانی پڑے گی، لیکن جب دعا روزہ رکھیں گے تو خداوند ہمارا جو ہے جو گزرا ہوا کل بے شک اتنا برا ہو اسے بھی وہ جو ہے چینج کر دے گا، یعنی کہ وہ سوچوں اور خیالوں میں جو ہے اس کو بدل دے گا، آپ کا دل میں رحم آ جائے گا، آپ کی سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اور دوسروں کے ساتھ بھی جو اب اٹھے بیٹھیں گے وہ پوچھیں گے آپ سے بھی آپ اتنے صبر کیسے رکھتے ہیں، آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں، آپ اتنی تسلی کیسے ہے آپ کو۔ دس از برنگنگ جیسس
into our lives, यानी कि यीशु का हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा लोगों को नज़र आना। तो पिछले प्रोग्राम के लिए भी मैं आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत बहुत फीडबैक मिले उस प्रोग्राम से जिस पे मैंने मोहब्बत के बारे में बात की। और इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उम्मीद रखती हूँ कि अगले हफ्ते जब होली बाइबल की बातें होंगी तो ऐसे ही मिलकर बैठेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और एक दूसरे के लिए दुआ गो रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, लव यू, टिल नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट प्रोग्राम। जय मसीह की।